میں نے کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور اس کی ٹوٹنے کی آواز پر میری بوڑھی سانس دوڑتی ہوئی میرے کمرے تک آ گئی تھی۔ انہوں نے جب سارے کمرے میں گلاس کی کانچ بکھری دیکھی تو دروازے پر ہی رک کر پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ گلاس کیسے ٹوٹا؟ میں نے ایک تیز نظر اپنی بوڑھی سانس پر ڈالی جو پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نفرت آمیز لہجے میں کہا کہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، میں نے دیوار پر مار کر توڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور کسی دن میں اس پورے گھر کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میں غصے سے بے قابو ہو رہی تھی اور میری سانس میرے لفظوں پر حیران و پریشان کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی سانس سے کہا کہ آپ کی بیٹیاں منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں اور آپ ان کی خاطر تواضع میں دنیا جہاں کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا ہے؟ وہ پردیس میں ہیں اور یہاں آپ لوگ پیسے لوٹانے سے باز نہیں آتے۔ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں نے اپنے بیٹے کا کوئی پیسہ نہیں لوٹایا۔ میری بیٹیاں جب بھی یہاں آتی ہیں تو آتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان لے آتی ہیں۔ ابھی شمع سموسے لائی تھی اور روبینہ جلیبیاں، اور وہی سب ملا کر ہم نے دسترخوان بچھایا تھا اور تمہیں بھی بلایا تھا، لیکن تم نے تو پوری بات جانے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بیٹی کے کمائی بیٹیوں پر لوٹاتی ہوں۔ ان ماؤں میں سے میں نہیں ہوں جو اپنے بیٹوں کی کمائی کا احساس نہ کرے۔ میری سانس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر پھر بھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آ جاؤ، سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب تمہیں سب بتا ہی چکی ہو تو تمہارا غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی تو میں خاموش نہ رہی، بلکہ پیچھے سے چیخ کر کہنے لگی، سب جانتی ہوں یہ ڈرامے، شمع سموسے لائی ہے تو فلاں جلیبیاں کہیں لے ہی نہ آئی ہو۔ یہ میں کہ آتی ہی اسی لیے ہے تاکہ بھائی کا پیسہ پوری طرح اڑا سکے۔ میری سانس نے بس پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، اور پھر وہ واپس لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھو تو لاؤنج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری نندے اور ساس بیٹھ کر سموسے کھا رہی تھی اور ساتھ ہی میری بڑی ہی شمع کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھابھی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، کہ آپ کو ان کی فطرت کا علم نہیں ہے، انہیں کبھی آپ کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ان کے شوہر کا پیسہ اڑاتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں اور انہیں بھائی کی محنت کا خیال نہیں۔ نن کی بات میں میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں غصے میں تنتناتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور میں نے سختی سے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا۔ تم یہاں آ کر نہ صرف ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو، بلکہ اپنی ماں کو بھی میرے خلاف بھڑکاتی ہو۔ میری بات پر شمع روتے ہوئے کھڑی ہوئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی، آج کے بعد میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی اماں، آپ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری سانس اسے روکنے لگی، لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ وہ رکشا کر کے واپس چلی جائے گی، جبکہ روبینہ خاموشی سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کو۔ میری سانس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا، بلکہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، کیونکہ میں ذرا ذرا سی بات کا پہاڑ بنا کر اپنے شوہر کو فون پر گھنٹوں سنایا کرتی تھی، اسی لیے میری سانس مجھے اف بھی نہ کہتی تھی۔ روبینہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سموسے اور جلیبیاں اسی طرح سے لاؤنج میں رہ گئی تھی۔ شمع کو جاتا دیکھ کر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں سکون سے لاؤنج میں بیٹھی اور پھر مزے سے سموسہ اٹھا کر کھانے لگی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسے مجھے بڑا ہی مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمع یہاں دوبارہ نہیں آئی۔ میں نے ایک نند کا پتہ تو کاٹ دیا تھا، اب مجھے دوسری نند کا پتہ بھی کاٹنا تھا، دونوں ہی مجھے زہر لگ۔ سموسہ کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور سیدھے اپنی ماں کو فون لگایا اور انہیں اپنے کارنامے کی خبر سنائی، تو وہ مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر اسی طرح سے چلو گی تو بہت جلد پورا گھر تمہارا ہو جائے گا۔ جب نندے نہیں آئے گی تو ساس کو بھی کونے سے لگا دینا۔
جب بڑھیا کمرے سے نہیں نکلے گی تو پھر تمہاری ہی راجدھانی ہوگی، ہم بھی وہاں پر خوب عیش کریں گے۔ میں نے اماں سے کہا ٹھیک ہے، بس دیکھتی جائے کہ کیسے میں ان سب کو ٹھکانے لگاتی ہوں۔ پھر میری اماں نے کہنے لگی بیٹی 15,000 روپے چاہیے تھے، تیرے بھائی کا کاروبار بہت نیچے کو آ رہا ہے، ذرا اس کو سپورٹ کر دے۔ میرے پاس 20,000 روپے پڑے تھے جو میرے خرچے کے لیے مجھے علیحدہ سے میرے شوہر نے بھیجے تھے۔ میں نے وہ اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا اور کہہ دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں اسی طرح اپنے گھر والوں کو چوری چپکے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ میرا بھائی میرے پیسوں پر ہی چلا کرتا تھا، وہ پیسے جو میرے شوہر پردیس سے کما کر میرے لیے بیچتا تھا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہی اور پھر شام کے وقت جب میرے شوہر کا فون آیا کہ میں فون اٹھاتی ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے رونے پر میرا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا ماہرہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ آج شمع اور روبینہ آئی تھی۔ شمع نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور اماں کو بھی خوب میرے خلاف بھڑکایا۔ وہ ہم دونوں کی لڑائی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ اس طرح میرا گھر اور میرے رشتے خراب نہ کرو، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر یہ کہہ کر نکل گئی کہ اب وہ جب میری طلاق کروائے گی تبھی اس گھر میں لوٹے گی۔ وہ ہم دونوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، نہ جانے آپ سے کیا جھوٹی سچی میری وہ شکایتیں لگائے گی۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہیں وہ سچ میں آپ کو میرے خلاف نہ کرے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر کو وہ جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ جس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا شمع کو تو نہ جانے کیا ہو گیا، وہ ایسی تو نہیں تھی، تم بے فکر رہو، کسی کی وجہ سے ہمارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی تمہیں برا سمجھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی اچھی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ میں اب تو اماں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ لوگ کبھی اماں کو سموسے کھلاتے ہیں، کبھی جلیبیاں، پھر ان کے جانے کے بعد اماں بیمار ہو جاتی ہیں تو مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو 10 بار کی باہر چیزیں کھانے کو منع کیا ہے، لیکن اماں کو بھی تلی ہوئی چیزیں کھانے کا بڑی شوق ہے۔ اب وہ بیماری کے نام پر آپ سے خود پیسے منگوائے گی اور پھر وہ بھی شمع اور روبینہ کو بھر دے گی۔ میں تو ان سب حالات سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اماں، روبینہ اور شمع کو دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور کمران سے کہا کہ مجھے 20,000 روپے چاہیے، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں۔ یہ سن کر کمران خاموش ہوا، پھر کہنے لگا میں نے پچھلے مہینے ہی گھر کے خرچے سے ہٹ کر تمہیں 50,000 روپے بھیجے تھے، ان کا کیا کیا ہے؟ یہ سن کر مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر مجھ سے پائی پائی کا حساب کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو گھر کے خرچوں میں ہی لگ گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے سے وہی ایک جیسے رنگ کے کپڑے پہن رہی ہوں، اب میرا دل اکتا گیا ہے، میں نئے کپڑے بناؤں گی اور یہ والے کپڑے اب ملازمہ کو دے دوں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ فی الحال تو میرے پاس بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، مجھے جو بونس ملا تھا وہ میں نے تمہیں بھیج دیا تھا، اب کچھ دن انتظار کر لو، جب پیسے ہوں گے تو میں بھیجوا دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے شاید غصہ آیا اور میں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ وہ مجھے ایکسٹرا چند پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا، مجھے تو لگتا تھا وہ پیسے نہ ہونے کا جھوٹا ڈرامہ کرتا ہے، سارے پیسے اپنی بہنوں کو بھر کر مجھے ہری جھنڈی دکھاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ 2 دن تک شوہر کو فون نہیں کروں گی۔ میری دوسری نند روبینہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی اور پھر ہی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ برتن دھونے اور صفائی کے لیے آتی تھی، میں صرف کھانا بناتی، وہ بھی اکثر میری سانس ہی بنا دیا کرتی کیونکہ میرا مزاج ہمیشہ ہی آسمان پر رہتا تھا اور میری سانس کی یہی کوشش ہوتی کہ گھر میں کسی طرح کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی اور پھر خود ہی اپنے شوہر کو اپنی سانس کے خلاف بھڑکاتی۔ میری سانس نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ بھوکی ہی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ ہمیں اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور مزے سے یوٹیوب پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی کیونکہ میں
میں نے اپنے پورے سسرال والوں کو نچا کر رکھا ہوا تھا، جبکہ شوہر بھی میرے خوابوں میں تھا۔ بس ایک پیسوں کا مسئلہ تھا جو مجھے ذرا کٹکتا تھا کہ میرا شوہر مجھے علیحدہ سے بہت سارے پیسے نہیں بھیجتا تھا، بلکہ گھر کے خرچے کے ساتھ ہی تھوڑے بہت پیسے وہ مجھے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے گرمی کی شدت کا احساس ہوا، تو میں نے جٹ کمران کو فون لگایا اور کہا کہ مجھے کمرے میں اے سی لگوا کر دو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر کمران چپ ہوا، پھر کہنے لگا، دیکھو ماہرہ، اے سی لگوانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا بل ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ بل کتنا زیادہ آتا ہے۔ پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ایک اے سی لگواؤں، وہ بھی تمہارے کمرے میں؟ میری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، گرمی تو اس کے لیے بھی اتنی ہی ہے۔ اگر میں ایسے لگواؤں گا تو پھر اپنی اماں کے کمرے میں بھی لگواؤں گا، اور اتنا بل میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی میں کماتا ہوں وہ سب بیچ تو دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی تمہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں یہاں بہت محنت سے پیسے کماتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اتنا زیادہ بل بھر سکوں۔ میرے شوہر نے میری اس بات پر بھی صاف انکار کر دیا تھا، اور میں نے پھر غصے میں فون کاٹ دیا تھا۔ میں جو کوئی فرمائش کرتی وہ میری سانس کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی۔ میرے شوہر کو برابری کا بڑا شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے کوئی سہولت دے تو اپنی ماں کو بھی دے۔ میں سارا دن گھر میں پٹکتی رہی اور گرمی گرمی کا شور مچاتی رہی، اور بالآخر شام کے وقت میں نے اپنی سانس کو یہ بات سنا ہی دی کہ ان کی وجہ سے کمرہ نے مجھے اے سی لگانے کے لیے منع کر دیا۔ میری سانس نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر میرے سامنے ہی کمران کا فون لگایا۔ کہنے لگی کہ بہو کے کمرے میں اے سی لگوا دو، مجھے تو گرمی کی عادت ہے، لیکن بہو کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میری سانس نے بظاہر میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن مجھے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹے کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی تھی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں تھی۔ دوسری طرف سے کامران نے پھر وہی جواب دیا تھا کہ وہ اتنا بل نہیں بھر سکتا۔ سانس نے فون بند کیا تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ یہ اچائی کا ناٹک میرے سامنے نہ کیا کرے۔ سب جانتی ہوں میں پیٹھ پیچھے اپنے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں اور میرے سامنے اچھا بنتی ہیں۔ میں نے پھر سانس کو ہی باتیں سنائی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو جلو لانے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی، بہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہر بات میں جھگڑا کرتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں گھر کا ماحول خراب نہ رہے، اسی لیے تمہارے ہزار باتوں کو نظر انداز کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اچائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ گھر کا کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں، تم چاہو تو ہانڈی پکا لو، چاہو تو کمرے میں رہو۔ میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا، لیکن تم پھر بھی مجھے ہی برا کہتی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگی جب میں پاؤں پٹکے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی سانس سے بے انتہا نفرت تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں ہی رہ رہی ہوتی۔ اور پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے پردیس چلی جاؤں۔ کمران میرے خرچے کے لیے جو پیسے مجھے بھیجتے تھے، اس سے میں اپنا ویزا اور ٹکٹ لگوا ہی سکتی تھی۔ اگر میں کمران کو بنا بتائے پردیس میں ان کے پاس پہنچ جاتی تو انہیں مجھے رکھنا ہی پڑتا۔ کچھ عرصے تو میں سکون کی زندگی گزار کر آتی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا شوہر وہاں خود کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پردیس کی زندگی بڑی لگژری ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر بھی ایک ہائی فائی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے، تاکہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ میرا شوہر وہاں کتنے پیسے لٹاتا ہے اور ہمیں کتنے پیسے بیچتا ہے، اور پھر خود بھی کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزار کر آؤں۔ اور اتنے عرصے میں میں اپنے شوہر کو اپنی ساس اور نندوں کے خلاف بھی پوری طرح بھڑکا سکتی ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا، وہی سب کچھ جو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتی آئی تھی، وہی میں اپنے سسرال میں بھی چاہتی تھی۔ میری ماں نے بھی اپنی سانس کو ایسے ہی کنارے سے لگایا تھا۔ ہماری کوئی پپو ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی ہمارے ابا وہ پپو سے ملنے کے لیے جا سکتے تھے۔ اگر ابا جانتے تو میری اماں ان سے خوب جھگڑ کرتی تھی، اور اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے رابطہ ختم ہوا، اور اماں اور ہم
بچے ہی رہ گئے۔ میں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ سانس کی جھنجھٹ، نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرال رشتے صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کیے تھے۔ گھر کا خرچہ بہت ہی رک رک کر اماں کو چلانے دیتی اور سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری سانس حیران تھی کہ مجھے اچانک سے کیفیت شعاری کا خیال کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ ہی حد سے زیادہ پیسے لٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا بھی لگوایا اور پاسپورٹ بھی بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا۔ اور پھر جس دن مجھے نکلنا تھا اس دن میں نے سانس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں۔ وہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہ کرتی تھی، اسی لیے خاموش رہی اور میں اپنی ماں کو بتا کر ایئرپورٹ پہنچی اور وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھے دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کیا اور وہ پتہ ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا دیا جو میرے شوہر کا تھا اور جو مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے 1 گھنٹے بعد مجھے اس پتے پر پہنچایا تھا اور وہ ایک فلیٹ ٹیپ بلڈنگ تھی اور مجھے اس کے روم نمبر 18 میں جانا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی، میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا۔ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزاریں گے اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کر اس کے باقی کا پیسہ بھی اپنے ہی اکاؤنٹ میں منگوایا کروں گی۔ دراصل میرا شوہر گھر کا خرچہ میری سانس کے اکاؤنٹ میں جبکہ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے پیسے بھی میرے ہی اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچی تھی، یہ دوسرا فلور تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کمران مجھے دیکھ کر کس طرح ری ایکٹ کرتا، کیونکہ اس بارے میں اسے میں نے کوئی بھنک نہیں دی تھی۔ لیکن مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہی ہوتا، مگر جیسے ہی میں نے اس فلیٹ کا دروازہ بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا، اور پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئی، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور بھی تھے، اور وہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پر یہ 10 لوگ اکٹھا رہائش پذیر تھے۔ میں دروازہ پر کھڑی تھی کہ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لے گیا۔ راہداری کے کونے پر کھڑی ہو کر پوچھنے لگا، مائرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو تو کم سے کم آنے سے پہلے مجھے بتاتی تو صحیح۔ اب میں کیا کروں، تمہیں کہاں جگہ دو؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان تھا، اور میں تو بس خیریت سے پلٹ کر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب قریب 10 بستر لگے تھے اور عجیب و غریب سا شور ہو رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، کوئی اپنی فیملی کو ویڈیو کال میں لا کر بیٹھا تھا تو کوئی گانے سننے میں مصروف تھا۔ یہ سب وہ پردیس کے لوگ تھے جو اپنے فیملیز کو سکون دینے کے لیے یہاں آئے تھے اور خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں فل اے سی میں ایک آرام دار زندگی گزار رہا ہوگا، یہ سب دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں یہاں نوکری کرتا ہوں اور میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، جو پیسہ ملتا ہے وہ سب پاکستان بیچتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بمشکل چند پیسے رکھتا ہوں اور اس میں جو جیسے بھی گزارا ممکن ہو وہی کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کھانا کھاتا ہوں تو تیسرے وقت کا کھانا چھوڑ بھی دیتا ہوں، خاص کر اس وقت جب تمہاری کوئی خاص فرمائش آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی عالیشان کمرہ ہوگا؟ اب بتاؤ تمہیں کہاں رکھوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہوٹل میں کوئی کمرہ لے سکوں۔ میرے شوہر پریشانی میں سر پکڑ کر کھڑا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کمران آپ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ آپ اس جگہ رہتے ہیں اور آپ کے کمرے میں اور بھی لوگ ہیں۔ کمران کہنے لگا کہ جب بھی تم مجھے فون کرتی تو میں اس کمرے سے باہر نکل کر بات کرتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں میری پریشانی کا احساس ہو۔ میں تمہیں اور امی
ماں بہنوں کو خوش رکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اپنی ماں اور تمہاری زندگی کو بہتر بنانا میری ذمہ داری تھی، اسی لیے میں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اپنا مستقبل تم لوگوں کے لیے ختم کر دیا ہے اور بس میں یہاں کسی مزدور کی طرح نوکری کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا شوہر ہمارے لیے کتنی مشکل کاٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ آپ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ دلوا دیں، میں تو 4 دن میں ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھ کر مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ مینج کرتا ہوں۔ اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کم سے کم 15-20 دن تو میرے ساتھ گزار کر چلی جاؤ۔ وہ بہت محبت سے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ نے مجھے نئی زندگی بخش دی۔ میرے سوچنے کا زاویہ بدل دیا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر یہاں عیاشی کر رہا ہوگا، اس کی مشقت بھری زندگی نے میری قدموں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ میرے شوہر نے قریبی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا اور کچھ دنوں کے لیے وہ بھی میرے ساتھ رہنے لگا تھا۔ صبح سے شام تک وہ نوکری کر کے جب واپس آتا تو پھر مجھے لے کر دبئی کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر خوب گھومتی پھرتی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ فون پر مجھے روتا ہوا سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ کئی راتیں نہیں سوتا، اور یہ سن کر مجھے دکھ پہنچتا تھا کہ میرا جو شوہر میرے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، میں نے اسی کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کی بری ماں کا ساتھ بھی گزارا کروں، اور میں اپنے شوہر کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ بری اس کی ماں نہیں بلکہ میں ہوں، لیکن اب میرا ضمیر مجھے یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واقعی ہی بری میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں یہاں ہوں اور اس سے معافی مانگی تھی کہ میں انہیں بنا بتائے آ گئی۔ میری ساس نے اس بات پر بھی مجھے کچھ نہ کہا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرا بیٹا تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا اور میں اپنے بیٹے کی خوشی ہی چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ساس کتنی اچھی فطرت کی عورت ہے، اتنا کچھ ہو جانے پر بھی اس نے کبھی مجھے برا نہیں کہا تھا۔ میں 15 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر واپس لوٹی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، نہ ہی انہیں پریشان کروں گی، بلکہ ان کی محنت کی کمائی کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی سانس کے ساتھ بھی اپنا رویہ اچھا کر لیا تھا اور ہمارے گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہو گیا تھا۔ میرے واپس آنے کے چند دنوں بعد ہی میرے ماں نے میرے بھائی کی شادی کر دی تھی، اور جب ان کی شادی کے چند دن بعد میں بہت سارے فروٹ لے کر اپنے میکے پہنچی تاکہ بھابھی کے ساتھ مل کر فروٹ چاٹ بنا کر کھاؤں۔ مجھے فروٹ چاٹ بہت پسند تھی تو میری ماں نے بتایا کہ بھابھی کمرے میں ہے۔ میں نے جا کر بھابھی کو آواز دی تو وہ غصے میں کمرے سے نکلی اور کہنے لگی، منہ اٹھا کر بار بار ہمارے گھر آ جاتی ہو، بولو کیا کام ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ بھابھی فروٹ چاٹ بنا کر کھاتے ہیں، تو وہ نفرت سے کہنے لگی، تمہارے بھائی حرام کے پیسے نہیں کماتا جو تمہاری اماں نے تمہیں فروٹ منگا دیے ہیں اور اب تمہیں چاٹ بنا کر کھانے کی سوچ رہی ہے۔ میرے میاں کا محنت کا پیسہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح فروٹ وغیرہ میں خود لے کر آئی تھی، لیکن میری بھابھی کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاؤں بٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی اور اب بھائی سے ہماری شکایت لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے باہر آ کر مجھے گرتی نظروں سے دیکھا تھا، کہنے لگا، تم جب بھی آتی ہو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، نہ تم نے اپنے سسرال والوں کو سکون دیا ہے، نہ تم ہمیں سکون سے جینے دینا چاہتی ہو۔ تم نے تو اپنے شوہر کی کمائی کو بھی برباد کیا ہے۔ اب تم میرا گھر خراب نہ کرو، ہو سکے تو یہاں نہ آیا کرو۔ ایک دم میرے دل کی دنیا زمین بوس ہوئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس طرح میں شمس کے ساتھ کیا تھا، وہی وقت نے مجھے پلٹا کر دیا تھا۔ میں نے شمع کو اس کے ہی گھر سے بے عزت کر کے نکالا تھا اور آج میرا بھائی مجھے
میرے گھر سے نکال جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو ہکا بکا سی کڑی تھی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر سے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے واپس دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے بہو، اتنی جلدی لوٹ آئی ہو؟ میں نے ساس سے کہا، آپ تیار ہو جائیں، ہم شمع کے گھر جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ گھر میں بہت زیادہ سناٹا لگتا ہے، شمع اور اس کے بچے آئیں گے تو خوب رونق ہوگی، ہم روبینہ کو بھی بلا لیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے فوراً ہی ان کے لیے کپڑے نکال دیے اور کہا کہ تیار ہو جائے، کیا سارا وقت مجھے دیکھنے میں ہی نکال دیں گی؟ میری بات پر میری ساس نے میری مسکرا کر جلدی سے اپنا جوڑا پکڑ کر اور وہ تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے خود شمع کو لینے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہہ دیا کہ راستے میں کسی سے اچھے سے